السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو قبر کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ قبر کی رات کی پکار، مجھے ضرور پڑھتے جانا، آپ تنہائی میں بیٹھ کر کم سے کم ایک مرتبہ اول سے آخر تک ضرور پڑھیے، میرے پیش آنے سے پہلے مجھے ضرور واقف ہو جائیے۔ تو میں وہ رات ہوں جو ہر ایک کو پیش آتی ہوں، اور عنقریب تم سب کو پیش آ کر رہوں گی، اور میں نے تم کو اپنے آنے کی اطلاع سے باخبر کر دیا۔ میں خاک کے نیچے اندھیری رات ہوں، پھر میرے اندر آ کر یوں نہ کہنا کہ ہائے مجھے معلوم نہ تھا، ہائے میں بھول گیا، ہائے اب میری توبہ، یاد رکھ۔ پھر چیخنے چلانے اور رونے دھونے سے کچھ کام نہ چلے گا، بلکہ تجھے سخت عذاب اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر روشنی چاہتا ہے تو چراغ لے کر آنا، اور یاد رکھ وہ چراغ جلتا ہے 5 وقتہ نماز، تہجد کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری فرمانبرداری کرنے، اور اپنے نفس کی زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر کر، اور اونچے یہاں تو بنوائے مال، روشنی قبر کا سامان کر، کام جو کرنے ہیں کر لے آج کل۔ تو قبر کی پکار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو زمین میں دفن کرتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے، اے شخص، تو کتنا غافل اور بے فکر تھا، تو میرے سینے کو ساری عمر بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا کہ تیری آخری منزل میں ہوں، اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہیں ہیں، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں وہ ہیبت ناک جگہ اور مقام ہوں جہاں صرف اندھیرا ہے، لیکن افسوس کہ تو نے کبھی نہ سوچا۔ اور یاد رکھ، قبر کہتی ہے، میں ان مرنے والوں کے کفن پاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، آدمی کے جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ ہم بھول گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ہم اپنی اصل کو اور آخری منزل کو بھول گئے، ہم اپنے خالق مالک کو بھول گئے، ہم اپنے دنیا میں آنے کا منشا مقصد بھول گئے، ہم اپنی موت اور قبر کو بھول گئے، ہم اپنی آخرت کے نفع نقصان کو بھول گئے، ہم اپنے اوپر نظر جان کندن کے آنے والے وقت کو بھول گئے، ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور وہاں کی بے کسی اور بے بسی اور قبر کی تنگی تاریکی کو بھول گئے، ہم پل صراط سے گزرنے کو بھول گئے، ہم دوزخ کے عذاب کا خوف و خطر بھول گئے، ہم اپنے خدا تعالیٰ کے حضوری میں کھڑا ہونے اور اپنی پیشی کو بھول گئے، ہم آخرت اور وہاں کے حساب کتاب کو بھول گئے۔ حد یہ ہے کہ ہم دنیا اور دنیا کے مال، خیال، کاروبار کے علاوہ سبھی کچھ بھول گئے۔ ہم دنیا کی اور مال جمع کرنے کی دلدل میں پھنس گئے، اور دنیا ہماری طبیعت اور رگ رگ میں رچ بس گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہماری آباد اور ہماری آخرت برباد۔ اس لیے ہم کو اب آبادی سے ویرانے اور اجڑے ہوئے جانا پسند نہیں، اور موت سے ہم کو نفرت ہے، اس لیے کہ وہاں جانے کے لیے ہم کو کوئی تیاری نہیں۔ یاد رکھیے، موت اور قبر سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر نافرمانی کرنے والا، کیونکہ اس کو اللہ سے ملنا پسند نہیں ہوتا۔ اے وہ شخص جو رنگ رنگینوں اور عیش عشرت میں پڑا، جو خدا کی یاد اور اپنے آخری انجام سے غافل ہے، کبھی اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوست یار کی موت کا نقشہ یاد کر کے سوچ، وہ کس طرح مرے اور پھر کس طرح ان کے جنازے کو چارپائی پر لے کر جا کر مٹی میں دبا دیا گیا، جو کل بڑی شان شوکت اور بن سور کار کوٹھیوں اور محل اور چار دیواریوں میں رہا کرتے تھے۔ ہائے تم نے ان پر کچھ بھی ترس نہ کھایا اور تم کو ذرا رحم نہ آیا، جو کل تمہارے اوپر جان دیتے ان پر اپنے ہاتھوں مٹی ڈال دی، اور مٹی نے ان کی شکل صورت کو کیا حال کر دیا، ان کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے اور الگ کر دیا۔ کس طرح وہ اپنے بیوی بچوں کو یتیم، اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا مال، ان کی طرح طرح کے کپڑے اور ان کا سب سامان یہیں پڑا اور دھرا رہ گیا۔ ہائے ان کے ساتھ کچھ بھی نہ گیا، اور نہ ہی ان کے وارثوں نے ان کے پاس چھوڑا، مرتے ہی ان کے سب کپڑے اتار لیے گئے، ان کی گھڑی، ان کی انگوٹھی اتار لی گئی، ان کے سب خزانوں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کو بالکل برہنہ اور ننگا کر کے کفن میں لپیٹ کر دور ویران جنگل میں
لے کر سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دیا، آج تک پھر ان کی کسی نے خبر تک نہیں لی۔ کون تھا اور کیا ہوا، یا ہمارا اسے کیا واسطہ تھا؟ یاد رکھ بھولے ہوئے غفلت میں بھرے، یہی حشر ایک دن عنقریب یاد تیرا بھی ہونے والا ہے۔ یہ نحوست و تکبر تیرا سب خاک میں مل جائے گا۔ تیری قبر پر کوئی نہ آئے گا، زمین میں دبا پڑا ہوگا، پھر نہ اٹھ سکے گا۔ تیری قبر پر گھاس اور جھاڑی ہوگی، تجھ پر جانور چرتے ہوں گے۔ کیسے کیسے خبیث لوگ تیری قبر پر ہو کر گزریں گے، بعض پیدل، بعض بدبخت سائیکل پر نہ اتریں گے، اور بعض بدترین پیشاب تک کرنے سے گریز نہ کریں گے۔ بڑی ٹھاٹ باٹ والے تصویر اور فوٹو کے عاشق، یورپین اور کزن فیشن پسند کرنے والے بدبخت اور بدقسمت، دین اسلام سے نفرت کرنے اور اس میں نکتہ چینیاں کرنے والے، کہتا ہے کہ دین اسلام پرانا ہو چکا ہے۔ نزاکت کے پتلے جو نرم نرم بستر پر پڑا ساری ساری رات مزے لے لے کر سوتا ہے، کہ خدا کی یاد سے، اس کی پکار سے غافل ہوتا ہے، اور خاک کے بستر کو بلا دینے والے اپنے گرمان میں منہ ڈال کر سوچ، جن کو تو آج تک جنگل میں تعینات چھوڑ کر مٹی کے نیچے دبا کر آیا ہے، وہ کس طرح مجلس میں بیٹھ کر کہکے لگایا ہنستے تھے، دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج وہ قبروں میں خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذت آرام میں مشغول ہیں۔ آج مٹی میں پڑے ہیں، کیسا انہوں نے موت کو بلا رکھا تھا، آج اس کا شکار اور لقمہ بن گئے۔ کس طرح سے شباب جوانی کے نشے میں چور اور مغرور تھے، ہائے آج ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، ہائے کہ دن رات صبح شام ان کو چین سکون اور صبر نہ تھا۔ آج ہاتھ الگ پڑے ہیں، پاؤں الگ پڑے ہیں، کان الگ پڑے ہیں، جن کو ریڈیو اور گانا سننے سے فرصت نہ تھی، خدا کی بات سننے کو تیار نہ تھے، الگ الگ پڑے ہیں۔ آنکھیں جن کو ٹیلی ویژن اور اپنے شوق مشوق محبوب کی طرف دیکھنے سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، آج باہر نکلی پڑی ہیں۔ زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، جس کو پان کھانے، سگریٹ پینے، چگلی، غیبت اور گانے بجانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہ تھا۔ آج کیڑوں نے کھا کر چاٹ کر کیا حال کر دیا، بدن میں کیڑے پڑ گئے، جن کو بناؤ سنگار، نہانے دھونے، چمکانے اور خوشبو میں بسانے اور اپنے آپ کو موٹا تازہ صاف ستھرا دیکھنے کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ کیسا کھل کھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گیرے پڑے ہیں۔ کیسی تدبیریں سوچا کرتے تھے، برسوں کے انتظام سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر سوار تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج رات نرم بستر پر نہیں بلکہ قبر کے خاک بستر پر ہوں گا۔ کیا تو نے کہیں ایسا دیکھا سنا نہیں؟ بس یاد رکھ غافل دنیا کی عقل کہ یہی حال تیرا ہونے والا ہے۔ آج اتنے انتظام کر رہا ہے، لمبی لمبی اسکیمیں، تدبیریں سوچتا ہے، کل کی خبر نہیں کیا ہوگا، کہاں تیری تدبیریں ہوگی اور کہاں تو ہوگا، معلوم کل کس جھاڑ کے نیچے دبا پڑا ہوگا۔ بس یاد رکھ غافل، میری نصیحت کو پلے باندھ لے، اس آنے والے منظر اور نشر کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ۔ یہ کوئی ناول، افسانہ یا کہانی یا قصہ گوئی یا کوئی اخبار رسالہ نہیں ہے، بلکہ یہ تیری ہستی کا ایکسرا اور فوٹو ہے، اور تجھے رونا ہو تو اسے دیکھ کر یاد کر کے رو لے۔ اگر اب تو بھی نہ سمجھی تو تیرا بڑا بھاری قصور ہے۔